بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ۔ میرے بھائی اور دوستو، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، ذوالحجہ کا مہینہ، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے بعد محرم الحرام شروع ہوگا اور یہ اسلامی سال کا آغاز ہوگا۔ محرم الحرام، اس مہینے کے فضائل تو ہم انشاءاللہ محرم میں ہی بتائیں گے۔ اتنا بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ تو اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پاک باز ہستیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم نے گالی گلوچ کا تذکرہ کرنا ہے کہ اسلام کے نزدیک گالی گلوچ کتنا بڑا جرم ہے۔ گالی گلوچ کرنا، زبان درازی کرنا، عیب لگانا، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہمیں ان لوگوں کو چھوڑنا ہوگا کہ جن کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ وہ ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں۔ وہ جب تک وہ اللہ سے ہدایت کی دعا نہیں مانگتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہوں، ایک دوسرے پر زبان درازی کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا، ہمیں ان لوگوں سے سروکار نہیں،
ہم نے تو انشاءاللہ صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ پیار کرنا ہے جن کے ایمان کو کسوٹی اللہ نے قرار دیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو گالی گلوچ تو نہیں کرتے؟ اگر ہمارے اندر ایسا گناہ ہے تو ہمیں ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، اس گناہ سے باز آنا ہے۔ آئیے ذرا ہم کتاب و سنت کی روشنی میں گالی کا تذکرہ کریں کہ گالی یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، مومن لوگ بیہودہ باتیں سن کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ مومن جب ایسی بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ مومن کا یہ کام نہیں ہے طعن و تشریح کرنا، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا۔ مومن کی یہ شایان شان نہیں ہے۔ گالی کیا ہے؟ یہ زبان کا بیہودہ، غلط اور ناجائز استعمال ہے، خواہ کسی بھی رنگ یا کسی بھی حالت میں ہو۔ عربی میں اسے سب و شتم کہا جاتا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں سب فلان فلانن، کہ فلان کو گالی دی، برا کہا، بے عزتی کی، اہانت کی، عیب لگایا۔ یہ سب جو ہے وہ گالی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اردو لغت کے مطابق گالی بد زبانی کرنا، فحش گوئی کرنا، یعنی بری بات منہ سے نکالنا، برا بھلا کہنا، اردو لغت کے مطابق یہ گالی کے معنی آتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوست، اسلام میں گالی کا ارتکاب ایک سنگین اور خطرناک گناہ ہے۔ قتل و غارت کا آغاز گالی گلوچ سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر اختلافات، لڑائی جھگڑے گالی کے ذریعے ہی عروج پر پہنچتے ہیں۔ اس کا ہم آئے دن جو ہے وہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ بے حمیتی اور بے غیرتی کی انتہا یہاں تک ہو چکی ہے کہ گالی نکالتے وقت ماں اور بہن کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی گالی نکالتا ہے تو ماں اور بہن کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس مقدس رشتے کو پامال کرتے ہوئے ذرا بھی شرم و حیا یا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی جاتی۔ ماں ہے، بہن ہے اور کوئی قریبی رشتہ ہے، کوئی شرم و حیا نہیں، کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ یار میں جس کو گالی دے رہا ہوں میرا اس کے ساتھ ناتا کیا ہے، تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے، اور گالی میں کس کو دے رہا ہوں۔ آج یہ گالی ہمارے معاشرے کا ایک رواج بن چکا ہے، ہماری سوسائٹی، بلکہ یوں سمجھیے کہ تکیہ کلام بن چکا ہے۔ یہ گالی گلوچ کرنا ہمارا تکیہ کلام بن چکا ہے۔ گالی سننے والے کی بے حسی کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے اسے خوشی سے قبول کرتا ہے اور یہ کہتا ہوا خاموش ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے یار ہی نے تو گالی نکالی ہے۔ ایسے ہم کہتے ہیں کہ میرے یار نے گالی نکالی، کوئی اور گالی نکالتا تو میں اس کو پوچھتا کہ تم نے گالی کیوں نکالی، یا پھر یہ جواب ملتا ہے کہ کوئی نہیں، شغل میں ہی گالی نکالی ہے۔ ہمارا آپس میں یہ مذاق چلتا ہے، ہم ایک دوسرے کو ایسے گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ رب العزت ہمیں گالی گلوچ سے بچائے۔ میرے بھائی اور دوستو، جس قوم کے جوانوں کی بے راہ روی کا یہ عالم ہو، وہاں اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب مجموعی طور پر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ ہم پر مسلمانوں پر طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ دین اسلام سے دوری، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، اس کے لیے وجہ ہے۔ بعض ساتھی تو اپنی گفتگو کا آغاز ہی گالی گلوچ سے کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے دوست احباب کے اندر یہ دیکھا ہوگا، گفتگو کا آغاز ہی گالی گلوچ سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض ناعاقبت اندیش والدین، ماں باپ اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے گالی سن کر بڑے مسکراتے ہیں، کھلکھلاتے ہیں، اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ گالی کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ زبان کا بیہودہ اور ناجائز استعمال کرنا، اللہ رب العزت قرآن کریم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کل قیامت کا دن یہ کانوں سے، آنکھوں سے، دل سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ما رقیب عتید، کہ انسان جو بھی اپنی زبان سے کلمہ نکالتا ہے، وہ چاہے کلمہ اچھا ہے یا برا، فرشتے اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں بعض مفسرین کہتے ہیں حتیٰ کہ کسی نے کسی سے پانی بھی مانگا نا، فرشتے اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اندازہ لگائیں، یہ زبان کا غلط اور ناجائز استعمال آج کتنا ہو رہا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ گالی کی یہ 4 صورتیں ہیں: بطور عادت، بطور فیشن اور مذاق، بطور مجبوری، یا غصہ کی حالت۔ یہ گالی کی 4 اقسام ہیں کہ انسان ان کو اپنی زندگی میں استعمال کرتا رہتا ہے۔ غصے کی حالت ہو، کوئی مجبوری ہو، یا عادت بن چکی ہو، یا فیشن۔ یہ 4 حالتوں سے اسلام نے ہمیں گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا۔ اسلام گالی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ فسق کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو کہتے ہیں۔ مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، گویا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو گالی دے رہا ہے وہ گناہگار شخص ہے۔ مسلمان کو گالی دینے والا یہ کیا ہوا؟ فاسق۔ اور فاسق کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ مختلف الفاظ کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی فاسق قوم سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ گناہگار لوگوں سے کبھی اللہ رب العزت راضی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس گناہ سے اللہ سے معافی نہ مانگتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، فاسق قوم کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت
نہیں دیتا. جب تک وہ ہدایت کی دعا اللہ سے نہیں کریں گے تب تک اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اور تیسرا مقام فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ کہ کیا فاسق قوم کے علاوہ کوئی اور قوم بھی ہلاک ہوئی؟ اللہ رب العزت فاسق قوم کے علاوہ کسی اور کو ہلاک کرتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے؟ فاسقین کو ہی اللہ سبحانہ و تعالی ہلاک کرتا ہے. آج ہم اپنے پورے معاشرے کا، پورے یہ دنیا کا ذرا جائزہ لیں، دیکھیں کہ مسلمانوں پر کہاں کہاں جو ہے وہ کس طرح کے آئے دن عذاب آ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ یہی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم نے گالی کی بہت زیادہ مذمت کی ہے. قرآن کریم کا حکم یہ ہے قولوا قولا سدیدا کہ بالکل کھری، صاف ستھری اور سچی بات کہا کرو. قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہنی ہے. سچی بات کے علاوہ جو جھوٹی بات ہے اور یہ گالی، یہ اسی چیز میں آ جاتی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا قولوا للناس حسنا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. احسان، نیکی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا. تو اسلام تو ہمیں یہ سبق دے رہا ہے قولوا قولا سدیدا قولوا للناس حسنا. آج یہ بالکل اس کے برعکس ہم جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں اور شیطان کی راہ پر ہم چلے ہوئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کو گالی دینے سے منع فرمایا. معبودان باطلہ کہ اللہ کے علاوہ جن کی لوگ پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان معبودان باطلہ کو گالی دینے سے منع کر دیا ہے. چہ گئے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیں، مسلمان ان نفوس قدسیہ کو گالی دیں کہ جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بار بار کیا ہے. نہ صرف قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کی ان کتابوں کے اندر بھی ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ، ان پاک باز لوگوں کا تذکرہ. آج مسلمان ان کے بارے میں بھی اپنا نظریہ، اپنی سوچ فکر یا اپنی زبان کو کس قدر بے لگام کیے ہوئے. میرے بھائی اور دوستو، جب اللہ رب العزت نے معبودان باطلہ کو گالی دینے تک وہ منع کر دیا ہے تو آپس میں مسلمانوں کی حالت کیسی ہونی چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 108، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور نہ تم گالی دو، اور نہ تم گالی دو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی یعنی معبودان باطلہ کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان کو گالی نہ دو. پھر کیا ہوگا اگر تم ان کو گالی دو گے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ کہ ان کی وہ محبت میں آ کر پھر کیا ہوگا کہ وہ تمہارے حقیقی خدا کو جو ہے، حقیقی الہ کو وہ گالی دینا شروع میں آ کر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے حقیقی معبود کو، حقیقی معبود کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی. جب تم معبودان باطلہ کو گالی دو گے وہ تمہارے حقیقی خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا. ثم الى ربهم مرجعهم، پھر آخر کار اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کیا کرتے تھے اللہ رب العزت ان سب سے باخبر کر دے کہ تم نے یہ کرتوت کیے ہیں، تم نے دنیا میں رہتے ہوئے یہ برائیاں کی ہیں، فلاں فلاں بندے کو تم نے گالی دی. عزیزان گرامی، مفسر شہید امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں، وہ کہتے ہیں کہ علماء کے نزدیک اس آیت کا حکم یعنی کفار کی مقدسات کو گالی نہ دینا اب بھی باقی ہے. کفار کی مقدسات کو، ان کی عبادت گاہوں کو یا ان کے خداؤں کو برا بلا کہنا اس کا حکم آج بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں تھی، یہ حکم صرف نبی کریم کے لیے خاص نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے. اس لیے جب کافر مسلمانوں کے مقابلہ میں قوت میں ہوں اور اس بات کا ڈر ہو کہ رد عمل کے طور پر وہ اسلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے، تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر مسلموں کی صلیب، دین یا عبادت گاہوں میں سے کسی کو گالی دے، اور نہ ہی کوئی اور ایسی حرکت کرے جو اس کا سبب بنے، کیونکہ یہ گناہ پر ابھارنا ہے. جب کسی کے خدا کو برا کہو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا وہ تو جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ حقیقی خدا کو بھی گالیاں دینا شروع کر دے. میرے بھائی اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہا تھا. کم و بیش 1,24,000 کے قریب صحابہ اکرام کا مجمع تھا. اس عظیم مجمع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ. رواہ البخاری. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگو، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام. قتل و غارت، کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. شرک کے بعد، بلکہ بعض مفسرین نے تو شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ کہا ہے وہ قتل کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ فرمایا کہ تمہارے خون، وَأَمْوَالَكُمْ تمہارے مال، وَأَعْرَاضَكُمْ اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں. میرے بھائی اور دوستو، آج ان تین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ حجۃ الوداع کے تاریخی خطبہ میں یہ الفاظ کہے تھے، تین الفاظ پر ذرا آپ غور کیجئے اور آج کے معاشرے کا ذرا جائزہ لیں. دماءکم و اموالکم و اعراضکم. خون، آج دیکھیں مسلمان کا خون کتنا سستا ہو چکا ہے، کس طرح ایک دوسرے کو ذبح کیا جا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے جگہ جگہ، اور اکثر و بیشتر مسلمان ہی کے ساتھ کر رہا ہے. وَأَمْوَالَكُمْ مال کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ایک بالشت کسی کی زمین ہتھیا لی، اپنے قبضے میں کر لی، کسی کی زمین ایک بالشت ناجائز ظلم کے طور پر لے لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ہوگا. آج کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ جنہوں نے ایک بالشت نہیں بلکہ کئی کلومیٹر، کئی میل تک زمین ہتھیا لی، اور قطعاً اللہ کا خوف اور ڈر
دل میں نہیں ہے کہ قیامت کے دن یہ میرا کیا بنے گا، قیامت کے دن یہ مجھ سے اس کے بارے میں بال پرس نہیں ہو. ہم مکانوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، دکانوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، کن کن چیزوں پر جو ہے وہ ہم نے ناجائز جو ہے وہ قبضہ کر لیا، ہتھیار لیا. اور عزت، کیا عزت پر حملہ نہیں ہو رہا؟ اور آنے والے مہینے میں دیکھنا ذرا ان پاک باز ہستیوں پر کس طرح جب وہ کیچڑ اچھالا جائے، کس طرح ان کو برا بھلا کہا جائے گا، کس طرح ان پر طعن و تشنیع کی جائے گی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات، جن کی شان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کا ایک پورا رکوع نازل کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مشرک لوگ فوت ہو چکے ہیں آپ ان کو بھی گالی گلوچ نہ کرو. کیوں؟ ان کا معاملہ اب اللہ کے ساتھ. یارو جو مشرک لوگ فوت ہو چکے ہیں، اسلام نے ان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے منع کر دیا ہے. چاہے جائے کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں برا بلا کریں، طعن و تشنیع کریں، سب و شتم کریں. ہمیں میرے بھائی اور دوستو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے. کیا یہ گالی یہ ہمارا ایک طرز کلام تو نہیں بن چکا؟ اگر ہماری زندگی میں یہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور اپنے دوست احباب کو بھی بچانا ہے. آئندہ درس بھی انشاءاللہ یہ گالی کے بارے میں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید گالی کے بارے میں کیا کہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.